السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر ہمیں یوں ہی بیکار بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، زیادہ طول میں نہ جاتے ہوئے تمہیدی باتوں میں میں اپنے اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ موضوع ہے ذکر اللہ، فضائل و فوائد۔ عزیزان گرامی، ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور حدیث نبویہ میں اس کی اہمیت، قدر و منزلت، فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا۔ فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ سو اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور ان کی جان ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے، بخیر اعمالکم، جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، وازکاہ عند ملککم اور ملککم، اور تمہارے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وارفعھا فی درجاتکم، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، ہاں، اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے، زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور جو اس سے بھی افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مقابلہ ہو جائے، مڑبھیڑ ہو، پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس اگر مال و جائیداد ہو، سونا چاندی ہو، اس سے بھی زیادہ جتنا مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، لیکن ایک بندہ جو تسبیحات اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ورد کرتے رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، تو زیادہ بہتر ہے۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے کثرت ذکر الہی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص اوقات ہی میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر مستحب ہے، اور اسے عقل مندوں کی ایک صفت قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور لیل و نہار کی گردش میں، لآیات لأولی الالباب، ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یہی نہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور کہتے بھی ہیں اے ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عقل مندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، عقل مندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی یہ صفت اختیار کرنی ہوگی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، چلتے پھرتے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اس کا ذکر جاری رکھے اور ہماری زبان اس کے ذکر پاک سے تر رہے۔ حاضرین گرامی، سوچنے کا مقام ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہو، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کثرت سے ذکر الہی کرنے والے شخص کو مستجاب الدعوات قرار دیا ہے۔
اللہ رب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءهم الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط، تین آدمیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءهم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلا کون؟ الذاکر اللہ کثیرا، پہلا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، جس کے زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات میں ہو۔ دوسرا والمظلوم، دوسرا مظلوم ہے۔ تیسرا والامام المقسط، انصاف کرنے والا امام۔ حاضرین گرامی، یاد رہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ صبح و شام کے مسنون اذکار ہمیشہ پڑھتا رہے، اس کے مختلف اوقات و حالات کے مسنون اذکار اور دعائیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ مثلا گھر میں اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، بیت الخلا میں جانے اور اس سے نکلنے کی دعائیں، لباس پہننے کی دعائیں، وضو سے پہلے اور اس کے بعد کی دعائیں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار و ادعیہ وغیرہ۔ حاضرین گرامی، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو رد نہ کرے تو ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرنا یہ منافقوں کی صفت میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا قول ان المنافقین یخادعون اللہ، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہا ہے، وهو خادعهم، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی سستی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو صفات ذکر کی ہیں، ایک نماز کے لیے انتہائی سستی کے حالت میں کھڑا ہونا، اور نماز بھی تو ایک اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرنا۔ لہذا ایمان والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ منافقوں کے برعکس نماز کے لیے چستی، خلوص اور محبت الہی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یعنی ذکر اللہ کے بعض فوائد و ثمرات ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے فوائد و ثمرات ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند اہم کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُونِي، تم میری شکر گزاری کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری مت کرو۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ دوسرا، ذکر اللہ سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کے، دل ہی اللہ کے ذکر ہی سے مطمئن ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت ذکر اللہ سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔
کیونکہ اعمال میں سب سے محکم محنت اور سب سے زیادہ اجر والا عمل یہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول کہ تم حقیقی لذت اور مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، حقیقی لذت اور مٹھاس تم 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز، ذکر اور تلاوت قرآن۔ اگر ان میں تمہیں لذت محسوس ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ جان لو کہ تمہارے دلوں کے دروازے بند ہیں۔ اگر ان میں تمہیں لذت ملی ہے، نماز پڑھ رہے ہو تمہیں لذت ملی تو تمہارے دل کے دروازے کھلے، ذکر اللہ کر رہے تمہیں لذت ملی، تلاوت قرآن کر رہے ہو تمہیں لذت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے علاوہ ان سے تمہیں لذت نہیں مل رہی ہے تو یہ جان لو کہ تمہارے دلوں کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ حاضرین گرامی، معلوم کیا ہوا کہ انہی تینوں چیزوں سے ہمیں لذت لینی چاہیے، انہی تینوں چیزوں سے ہمیں لذت لینی چاہیے۔ ایک اور خصوصیت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہے، ایک ہے جنہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، 7 یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، 7 یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور سایہ نہ ہوگا۔ پہلا کون ہوگا؟ الامام العادل، عادل حکمران پہلا ہے، الامام العادل، عادل حکمران۔ وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہے۔ ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ ورجلان تحابا فی اللہ، وہ آدمی، وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا جدا ہوئے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ آدمی جس کو ایک عہدے پر فائز خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی جس نے علیحدگی میں، جس نے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ حاضرین گرامی، میں نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جنہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو 7واں کون میں نے بتایا؟ 7واں ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو ذکر اللہ کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ سامعین کے سامنے رکھے۔ ٹائم نہیں ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔